بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من اللعنة إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقدیر سازی اور فکری تربیت یا اخلاقی تربیت ماہ رمضان میں، تقدیر سازی کا مہینہ ذہنی اور فکری عملی تربیت کا بہترین گہوارہ ماہ رمضان. ماہ رمضان کے روزے ہمارے لیے فرض اس لیے کیے گئے ہیں، پہلے ہم ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے، پھر تسلی دی گئی تم سے پہلے والوں نے بھی روزہ رکھا، روزہ رکھ لو شاید تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عقل و ہنر مانگتے ہیں، ذکر الہی کی لذت مانگتے ہیں، استغفار اور مناجات کر کے اپنے آپ کو بلند کرتے رہتے ہیں. رضا الہی اور مطلوبیت خدا تک پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 ماہ رمضان، شب 25 ماہ رمضان 25 کی شب میں جو دعا تعلیم دی ہے کہ جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ کے بارے میں سوچنا ہے. یہ بظاہر ایک دن کی دعا نہیں ہے، پوری زندگی، اور زندگی نہیں بلکہ زندگی کے بعد بھی کام آنے والی چیز ہے، جس میں اللہ کا رسول اعلان فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لعادائک متسنت بسنت خاتم الانبیاء وآسم قلوب النبیین. خدایا مجھ کو اس دن اپنے دوستوں کا محب، اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے دے، اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء کی سنت کا پابند بنا دے. اے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے. آج کی دعا میں ہمارے مطالبات، ہمارے درخواست، ہماری التجا پروردگار کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میرے کریم پروردگار اولیاء خدا کا دوست بنا دے، دشمنان خدا سے نفرت کی دولت دے دے، سنت رسول کی پیروی، یہ 3 اہم ترین دولت میں نے پروردگار کی بارگاہ میں طلب کی ہے. کچھ خاکہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، پھر اس کے بعد آگے بات ہوگی، اور کچھ لمبی باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس سے بات آگے بڑھائی جائے گی. اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادا لعادائک. مذہب تشریع اور اسلامی شریعت کی بنیاد تولا و تبرہ پر ہے. اسلامی شریعت، بنائی ہوئی گڑھی ہوئی علی شریعت نہیں. جو اسلامی شریعت ہے اس کی بنیاد اور بیس تولا و تبرہ پر استوار ہے، قائم ہے.
تولا یعنی خدا اور رسول اور اہل بیت سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے دشمنی و تبرہ، یعنی خدا، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی۔ اور اس مہینے میں خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا، خدایا تو مجھے اپنے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن قرار دے بنا دے۔ اس کام کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی بھی انسان دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھتا ہے، لہذا اسے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اور احادیث معصومین علیہم السلام اور ان کی سیرت و کردار کی روشنی میں دشمن شناسی سب سے بڑی چیز ہے کہ دشمن کو ہم پہچانیں۔ اصل دشمن کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چلو انہیں برا بھلا نہ کہو، جو ساری دشمنی جس سے سیکھی ہو، نسلوں میں آئی ہو، آج انہیں بر اور مرد آباد اور زندہ آباد کے سارے نعرے لگاتے ہیں، تو پہلے دیکھیں ایک، اگر یہ غاصب ہے تو غصب کس کے سیکھا ہے، اگر یہ ظالم ہے تو ظلم کس سے سیکھا ہے، اس کی فیور، اس کی بچانے کے بعد انہیں تم برا بھلا کہہ سکتے ہو۔ اصل تک جاؤ تو دشمن شناسی کا ملکہ حاصل کر لو، کنٹرول حاصل کرو کہ دشمن کو پہچانا کیسے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے پاس ابلیس کا ایک خیر خواہ بن کر آیا۔ ابلیس ایک خیر خواہ، ایک اچھا آدمی، فیور والا بن کر آیا، مگر ان تینوں نے اپنی بصیرت کی بنیاد پر دشمن کو پہچان لیا، اور آج تک تینوں کو پتھر مارا جا رہا ہے۔ تینوں نے پہچانا کہ شیطان ہے، ابلیس ہے، دشمن ہے، کیونکہ جو خدا اور نبی اور معصوم کی مخالفت کرائے، اس کو خلاف ورزی کا مشورہ دے، وہ چاہے کتنے ہی مقدس لباس میں ہو، یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جناب ابراہیم کے پاس آیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ نے کہا خواب آپ کے پر کہاں بھروسہ کرتے ہو؟ کہ دماغی وہم ہے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا نبی کے دماغ پر حملہ کیا۔ شیطان ہوتا ہے۔ جناب اسماعیل کے پاس آیا، کہاں جا رہے ہو؟ دوست کی دعوت میں۔ کہ چھری رسی سے دوست کی دعوت ہوتی ہے، تمہیں ذبح کرنے جا رہے۔ کہ کیا کریں؟ کہ بھاگ جاؤ، پیچھے سے بھاگ جاؤ۔ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم کیسے پہچانا مجھے؟ کہ جو نبی کا ساتھ چھڑوائے اور نبی کے ساتھ چھڑوا کے بھگانے پر آمادہ کر دے، وہ شیطان ہوتا ہے، کہ خود بھاگ جائے۔ جناب ہاجرہ کے پاس آیا، سنا ہے اتنی محنت، اتنی زحمت، اتنی منتوں کے بعد اس عمر میں بیٹا ملا اور باپ جو ہے وہ ذبح کرنے گیا۔ تڑپ گئی ماں، کیا کریں؟ جا کے بچاؤ، گھر سے نکلو، جا کے بچاؤ۔ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم نے کیسے پہچانا؟ کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ کرے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو کیسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے شیطان کو پہچانا۔ نبی اور خدا اور معصوم کی مخالفت وہ کرے اور ان کے خلاف ورزی کا مشورہ دے، وہ چاہے کتنا ہی اچھا لباس پہنے، کسی بھی لباس میں ہو، عالم کے ہو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، کسی بھی لباس میں ہو، وہ کتنا ہی اچھا مشورہ دینے والا خیر خواہ نظر آئے، مگر وہ دشمن ہے جو معصوم کی مخالفت کرے، یا معصوم کی بات یا ان کے احکام کی مخالفت کرے۔ لہذا اللہ نے ان تینوں مقدس ہستیوں کی بصیرت افروز عمل کو رکن حجت قرار دے دیا۔ تینوں کتنے بصیر تھے؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ کی بصیرت تھی، اس کو دھتکار دیا، بھگا دیا۔ اللہ نے اتنا پسند کیا اس عمل کو دشمن شناسی کا کہ رکن حج قرار دیا کہ تینوں کو پتھر نہیں مارو گے تو حج نہیں ہوگا، اور ایک دن نہیں 3 دن مارو جا کے۔
اللہ اکبر، دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ ہماری قربت چاہتے ہو تو ہمارے دشمنوں سے اظہار نفرت کرو، ہماری قربت چاہتے ہو تو ہمارے دوستوں کو پہچانو، اور تبرع کو اصل عبادت سمجھو۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بالخصوص تبرع سے متعلق در اصل تولا و تبرع دونوں کا تعلق روح اور دل سے ہے، کیونکہ یہ قلبی کیفیت ہے جس کا اظہار عمل سے بھی ہوگا، زبان سے بھی ہوگا، مگر زبان سے تبرع کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کہیں یہ چیز کسی بڑے نقصان کا سبب نہ بن جائے، لڑائی جھگڑا فتنہ ہنگامہ شہر برباد نہ ہو جائے۔ احتیاط کے ساتھ روڈ پر نہ کرو، لیکن لا الہ الا اللہ کہو گے تو شیطان کو تو برا لگے گا۔ ایسے مقام پر ایسی زبان سے تبرع کرنے سے بچو، ضروری ہے۔ یہ معصومین کی سیرت رہی ہے، بڑے بڑے درباروں میں معصومین چلے گئے۔ بہر کیف تولا و تبرع دین کا اساس ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، کھمبا ہے، اس کے بغیر دین قائم ہو ہی نہیں سکتا، تولا و تبرع کے بغیر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے میدان میں بھی یہ کہہ کے واضح کر دیا کہ خدایا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اور محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تو اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ جنتی ہے جہنمی، تو اپنے دل کی طرف رجوع کر۔ اگر تیرے دل میں اللہ کی نیک بندوں اور اس کی اطاعت سے محبت ہو تو جنتی۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت جنتیوں کی علامت ہے، اور ان کی اطاعت۔ جو جنتی اور اہل اطاعت کے علاوہ اہل معصیت سے بھی محبت ہے تو سمجھ لو جہنمی ہے۔ کہتے ہیں اہل اطاعت سے بھی، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو کسی کو برا بھلا کہتے ہی نہیں۔ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ شیطان کو بھی مانو، رحمان کو بھی مانو۔ لہذا اگر اطاعت کے علاوہ گناہگاروں کی بھی محبت تمہارے دل میں ہے تو سمجھو جہنمی۔ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ کس طریقے سے دشمنی ہم کریں، دوستی بھی کس طریقے کی ہو؟ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں محبت کے آثار بتائے تھے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں۔ دوستی اور دشمنی کے اسباب ہر ایک کے لیے مختلف ہوا کرتا ہے، سب کے لیے الگ ہے۔ اگر دوستی اور دشمنی آخرت کے پیش نظر ہو تو پھر وہ خدا کے لیے ہے۔ ہم انہیں برا کیوں مانتے ہیں؟ آخرت کے لیے، ان کے ساتھ ہمیں نہیں جاننا ہے، ہمیں جانا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ تو یہی کیا؟ یہی دوستی خدا کے لیے۔ اس معیار کے پیش نظر ہم مومنین کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اور دشمنوں کو دشمن رکھنا چاہیے کہ مومن آپس میں محبت کرے، اس لیے کہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔ ہم اپنی ذاتی دشمنیوں کو چھوڑ کر یہ کہیں کہ میرے علی کا چاہنے والا ہے، میرے حسین کا ماننے والا۔ ہماری ذاتی انبن ہو گئی، میرا لے لیا اور میرا چھوڑ دیا اور یہ کر دیا اور لوٹ لیا، وہ سب ایک طرف، لیکن میرے مولا کا چاہنے والا ہے، میرے حسین کا ماننے والا ہے، لہذا میرا ہے۔ یہ سماج اور سوسائٹی میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو تقوی الہی ہے۔ اور رمضان متقی بنانے آیا، قرآن ھدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ مولا علی متقیوں کے امام ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے باوفا اصحاب کی یہی نشانی ہے، آپ کے سچے صحابی کی یہی نشانی ہے، جسے قرآن نے یوں نقل کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار والرحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اولیاء الہی کے واضح مصداق ہیں، خدا کے دوست ہونے کا بالکل پرفیکٹ انہی کے اوپر یہ چیز جمتا ہے، فٹ ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اولیاء الہی کے لیے روشن ترین مصداق ہیں۔ ان سے محبت خدا رسول سے محبت اور دوستی ہے، اور ان سے دشمنی، اہل بیت سے دشمنی خدا رسول سے دشمنی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہم کس کو دوست رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا رسول کو دوست رکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کرو، خدا رسول کو معاذ اللہ دشمن رکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت سے نفرت کرو، سیدھی بات۔ بہت سی حدیثوں میں پیغمبر اسلام سے روایت ہے جسے دونوں فرقوں نے لکھا ہے، جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دوستی ان سے دشمنی خدا رسول سے دشمنی کے برابر ہے۔ لہذا مومن کی لوح دل ان کی محبت اور ولایت سے تحریر روشن ہوتی ہے۔ مومن کے دل میں جو لوح ہے، نقش ہے، کتاب ہے، محبت علی ابن ابی طالب، محبت اہل بیت، ان کی محبت ولایت اس میں لکھی ہے، رائٹنگ میں، تحریری اعتبار سے بالکل کھلی ہوئی، واضح، اظہر من الشمس، سورج کے چمکنے کی طرح لکھا ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنوان الصحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ مومن کی صحیفہ دل کا عنوان، ٹاپک، موضوع محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ مومن کا صحیفہ، مومن کے دل کی طاقت، مومن کے دل میں قوت، پیغام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت۔ دوسری روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا محبک محبی و محبی محب اللہ و مغبسک مغبسی مغبسی مغبس اللہ عز و جل۔ المناقب۔ اللہ اکبر۔ اے علی، آپ کا دوست، آپ کا محب میرا محب ہے، اور میرا محب اللہ کا محب ہے، اور آپ کا دشمن میرا دشمن، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ آج کے دن یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں خدا، رسول اور اہل بیت کے حقیقی دوستداروں میں قرار دے دے۔ محبت علی کا پیغام دیا گیا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا جام پہنایا گیا۔ اگر انسان ان ولایتوں کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے تو صحیح ہنر کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرا جملہ آج کی دعا میں، متسنت بسنت الخاتم الانبیاء۔ اللہ دعا کے اس فراز میں بندہ اپنے رب سے دعا گو ہے، دعا کرتا مجھے تو اپنے حبیب خاتم الانبیاء کی سنت کا پیروکار بنا دے۔ البتہ ان سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ صرف دعا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان خود کے لیے وہ راستہ فراہم کرے جو خداوند عالم کی جانب سے توفیق ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سنت رسول کیا چیز ہے؟ سنت لغت میں راہ اور روش کو کہتے ہیں، طریقہ کو کہتے ہیں۔ سنت، جو لوگ سنت کو مانتے ہیں وہ ربی کا طریقہ، نبی کا راستہ، نبی کی روش۔ لیکن فقہا اور متکلمین کی اصطلاح میں سنت بدعت کے مقابل میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہر وہ حکم جو اصل شریعت سے تعلق رکھتا ہے وہ سنت، جو شریعت کے اوپر فٹ ہوتا ہے وہ سنت، اور بدعت ہر وہ کام جو اصول شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اور چاہے وہ اچھی بدعت ہو یا بری بدعت۔
چاہے نماز کا سہارا لے کے کیا جائے یا کسی اور کا سہارا لیا جائے، جو بدعت ہے وہ بدعت ہے۔ دوسری اصطلاح میں سنت اور مستحب کام کے برابر ہے، مستحب کے برابر ہے سنت قربتاً اللہ بھی کہتے ہیں، مستحب قربتاً اللہ، یعنی شریعت کا وہ حکم جس پر عمل کرنا ترک کرنے سے بہتر ہے، چھوڑنے سے بہتر کر لینا ہے، یعنی جس کے انجام دینے میں ثواب اور ترک پر کوئی گناہ نہیں، مگر اصولین کی اصطلاح میں سنت کے معنی میں اختلاف ہے، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام سے نکلے اسے سنت کہتے ہیں، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، اللہ یا تقریر ہو۔ اب پیغمبر اسلام کی جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو پیغمبر کے تین چیزیں ہیں، ایک قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ سنت کی یہ معنی اہل سنت اور شیعہ کے درمیان میں قدر مشترک ہے، انہوں ایک ہے، مگر شیعوں کے نزدیک پیغمبر اسلام کے علاوہ تمام ائمہ معصومین اور حضرت زہرا سے بھی صادر ہونے والے کام، قول اور تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ جو یہ بولے وہ سنت، ہمارے 14 معصومین جو بولے وہ سنت، حدیث سنت، جو یہ عمل کرے وہ سنت، اور ان کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہے خاموش رہیں، یہ تقریر معصوم، یہ سنت۔ تین عمل، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ تقریر یعنی جو بات ہو رہی ہے اس پر خاموش رہے، اگر غلط بات رہی ہے تو معصوم کے لیے واجب ہے کہ اس پر روک دیں، لیکن نہ ٹوکنا اس بات ہے کہ ان کی مرضی اس میں شامل ہے، یہ بھی سنت۔ اب تینوں اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اسلام کا قول کیا ہے؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابا، ہزاروں حدیث سے جو پیغمبر نے کہا اس قول پر عمل کرو۔ حسن حسین جنت کے سردار ہیں، ان کے باپ ان سے افضل ہیں، سنت پیغمبر نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ جناب سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ عمل پیغمبر، یعنی یہ بھی سنت ہے، تو تعظیم سیدہ واجب ہے، جائے کہ سیدہ کو کھڑا کر دیا جائے دربار میں، اور دعویٰ سنت ہے، سیدہ کی توہین کی جائے، سیدہ کا دروازہ جلا دیا جائے، سنت نہیں۔ جس دروازے پہ پیغمبر آ کے 6 مہینہ یا 10 مہینے تک کہتے ہوں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ معدن رسالہ مختلف الملائکہ، در سیدہ پہ آ کے جھک کے سلام کیا جاتا ہے، تو اس کی سنت یہ ہوتی تھی کہ سارے مسلمان اس دروازے پہ جھکتے، آگ لکڑی جمع نہ کرتے۔ تو قول پہ بھی عمل نہیں کیا گیا، فعل پہ بھی عمل نہیں کیا، اور تقریر معصوم جناب ابو طالب کا پورا خطبہ ہے کہ میں ابراہیم کا بیٹا، میں اسماعیل کا بیٹا، اور پیغمبر خاموش ہے، اس کا مطلب یہ بھی تقریر معصوم۔ جتنی بات معاذ اللہ جناب ابو طالب اور دیگر چیزوں کے بارے میں لگایا جاتا ہے پیغمبر کے زمانے میں تھی وہ، اور وہ خاموش، یعنی اس کا مطلب کہ وہ بھی تقریر معصوم ہے، وہ بھی سنت پیغمبر۔ بہت سی دلیلیں ہیں، تو یعنی معلوم ہوا سنت کیا ہے؟ فعل جو پیغمبر کہیں یا 14 معصومین وہ سنت، جو پیغمبر کریں یعنی اخلاق، رازدار ہونا، اخلاق کی تعلیم دینا، یہ بھی سنت ہے پیغمبر۔ جس بات پر خاموش رہے پیغمبر وہ بھی سنت، شریعت میں اسے حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیعان علی ابن ابی طالب کے نزدیک قرآن کریم کے بعد سنت معصوم حجت اور دلیل شرعی ہے، یعنی 14 معصومین کی سنت حجت شرعی ہے، اور سنت 3 کاموں پر مشتمل ہے، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ تو ہر معصوم کا قول ہمارے لیے سنت، ہر معصوم کا فعل ہمارے لیے سنت، ہر معصوم کی خاموشی تقریر ہمارے لیے سنت۔
حق ہے۔ کن کن چیزوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں؟ معصوم کا قول حجت ہے، مگر قول معصوم اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح، یعنی جس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتماد۔ اسی طرح فعل معصوم بھی حجت ہے، یعنی معصوم کا عمل اس بات پر دلیل ہے کہ یقیناً وہ عمل شریعت میں جائز ہے، کیونکہ اگر وہ عمل حرام ہوتا تو اسے معصوم ہرگز انجام نہیں دیتے۔ اور اسی طرح تقریر معصوم بھی حجت ہے۔ تقریر معصوم سے مراد اگر کوئی شخص معصوم کے سامنے کسی کام کو انجام دے، معصوم اس کو دیکھ کر خاموش رہیں اور اس سے اپنی رضایت کا اظہار کریں کہ میں تمہارے بات سے راضی ہوں، تو غیر معصوم کا وہ عمل بھی حجت اور شرعی ہے۔ تصدیق کر دیں کہ میں خاموش ہو کے تو اس پر راضی ہوں، کیونکہ معصوم نے اس کام پر اپنی خاموشی کے ذریعے رضایت کی مہر لگا دی، ثبت کر دی۔ اگر وہ کام جائز نہیں ہوتا تو یقیناً معصوم پر ہادی برحق ہونے کے اعتبار سے اسے روکنا اور ٹوکنا واجب ہوتا۔ امام کا اس کام پہ ٹوکنا اور منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام شریعت میں جائز ہے، ورنہ معصوم اس شخص کو ضرور منع کرتے۔ یہاں پر اس بات کی صراحت اور وضاحت بے حد ضروری ہے کہ معصوم کی ہر خاموشی تقریر نہیں ہوتی۔ 25 سال تک امیر المومنین زبردستی ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ خاموش رہے، تو اس کا مطلب وہ حدیث ہے کہ ان کے بارے میں خاموش رہے؟ نہیں، حالات ہے۔ حالات اچھے ہوں گے تو بولو ان ظالموں کے خلاف، دین و مذہب کی مصلحت کی وجہ سے علی خاموش ہے، بلکہ وہ خاموشی تقریر اور حجت شرعی کی حیثیت رکھتی ہے جس سے معصوم راضی ہو، مجبوری میں نہیں۔ ورنہ ممکن ہے کہ معصوم نے اس کو اسی کام کے لیے پہلے ایک راستہ بنایا ہے اور بعد میں منع کر دیا ہے۔ معصوم نے کیا کہا علی بن اقطین سے کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرو، جب ان کی جان کا خطرہ ہوا تو کہا پلٹ دو، ان کی طرح وضو کرو۔ پھر معصوم نے ان کے تکرار عمل پر اسے اس حالت میں چھوڑ دیا ہو، یا ممکن ہے کہ وقتی طور پہ منع کر دیا ہو اس شخص کے لیے جو مضر ہو، نقصان دہ ہو، مصلحت کے خلاف ہو، جیسے حالت تقیہ ہوتا ہے، اس وقت معصوم نے کہا وضو علی بن اقطین بدل دو۔ بہرکاف ان تمام حالات کی چھان بین کے بعد یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ غیر معصوم کا عمل جو معصوم کے زمانے میں انجام پائے اور معصوم اس پر راضی ہوں، علم کے باوجود اس پر راضی ہوں اور منع نہ کریں، تو وہ تقریر معصوم سنت کے حکم میں آتی ہے یا نہیں۔ اس بات کو طے کرنا مجتہدین اور اصولوں کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے اصول حدیث کے قواعد یعنی علم رجال کی ضرورت پڑتی ہے۔ سنت رسول کیسے حجت ہے، اس پر ہمیں دلیل۔ قرآن کریم یقیناً سرچشمہ احکام الہی ہے، مگر قرآن میں تمام احکام تفصیل کے ساتھ موجود نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، صبح کی کتنی رکعت پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، ظہر کی کیسے پڑھی جائے، تو ضروری نہیں کہ قرآن ہے تو قرآن میں تمام کام کو تفصیل اور تفسیر کے ساتھ، تعویل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے مگر اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، صرف ٹائم بتایا کہ اس وقت پڑھو، اور وہ بھی 3 ٹائم بتایا، صبح کے وقت، زوال آفتاب کے بعد، غروب آفتاب تک، اس میں 5واں نماز۔ حکم قرآن کیا ہے؟ 3 وقت۔ اور لوگ ماشاءاللہ عرفات میں، مزدلفہ میں یہ کرتے بھی ہیں، سب نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ وہ بحث نہیں ہے، نماز کس طرح پڑھی جائے، کون سی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے، ان چیزوں کو جاننے کے لیے سنت کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن نے بھی حکم دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا حبیب، جو میرا رسول دے تو اسے لے لو، اور جسے کہے منع کر دے اسے چھوڑ دو۔
لہذا ہر مسلمان شریعت اسلامی کے احکام کو سمجھنے کے لیے سنت رسول کا محتاج ہے۔ سنت معصوم سنت رسول ہے۔ زمان رسالت مآب میں رسول کی سنت حجت شرعی ہے، لیکن اس کے بعد بھی زمانے کے لیے کوئی فرد ہو، کوئی آدمی ہو جس کا وجود حجت اور دلیل ہو، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی انہما لم یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت اہل بیت۔ اگر تم دونوں اس سے وابستہ رہے، متمسک رہے، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ بے شک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ ارشاد القلوب مسلمانوں کی کتاب میں احتیاج طبرسی بیان الانوار جلد نمبر 2 موجود ہے۔ حدیث ثقلین فریقین کے درمیان متفق علیہ ہے کہ اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث سے بھی واضح ہے کہ اہل بیت کی سنت بھی رسول کی سنت کی طرح حجت ہے اور دلیل ہے، کہ لہذا جس نے اہل بیت کی سنت سے روگردانی کی گویا اس نے رسول کی سنت سے روگردانی کر دی، اور جس نے رسول کی سنت سے روگردانی کی اس نے خداوند عالم کے حکم سے منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر، کمال ہے انسان ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ تیسرا فقرہ، پہلا اولیاء خدا سے دوستی، دوسرا دشمنان خدا سے دشمنی، اور تیسرا ہے سنت رسول خدا کی پیروی۔ یہ کیسے ہم جانیں، کب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کس کے لیے ہے؟ تو پہلے اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا، اور یہ چیز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مکمل کی جائے گی۔ بات چل رہی تھی تولا و تبرہ کی۔ اولیاء خدا سے محبت کرنے کا نام تولا ہے، اور دشمنان خدا اور دین سے بیداری کا نام ہے تبرہ۔ اس فریضے کو محبت کہتے ہیں، اس فرض کو واجب جانتے ہیں، محبت کہتے ہیں، اور نفرت یا مودت برات سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن محبت اور نفرت قلبی جذبات کا نام ہے۔ قلبی جذبات بائی ہارٹ مقام امر و نہی میں نہیں لائے جا سکتے، یہ کیفیات حالات کی بنا پر خود بخود پیدا ہوتے ہیں، اور انہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ اسلام کا مقصد فرائض کی منزل پر قلبی جذبہ نہیں ہے، ورنہ اسے عقائد اور معارف میں شمار ہو جاتا۔ اسلام کا منشا اس کا عمل اظہار جس کے لیے اسے فروع دین میں جگہ ملی ہے، اسے اسلامی اعمال اور عبادات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تولا محبت کے عملی اظہار اور تبرہ عداوت اور نفرت کا عملی اعلان ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت عملی اظہار سے الگ ہو جائے تو صرف ایک جذبہ ہے۔ اولیاء خدا سے جو محبت ہے صرف دعویٰ نہ ہو، عملی بھی ہو کہ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، محبت کرتے ہیں اس کے حکم کو فالو کرنا لازم، محبت کرتے ہیں تو اسے ہر وقت یاد رکھنا ضروری ہے، محبت کرتے ہیں تو اس کے دشمنوں سے بیداری ضروری ہے۔ اللہ تبرہ عداوت اور نفرت کا عمل ہے، تو جس سے عداوت ہے، جس سے نفرت ہے، صرف یہ نہیں کہ اس سے نفرت ہے، اس برائی سے بھی نفرت ہو جائے، اس کا عمل ہو کہ وہ اپنے پاس نہ آئے،
وہ برائیاں ہمارے پاس نہ آنے پائے۔ اولیاء اللہ کی محبت عملی اظہار سے الگ ہو جائے تو صرف ایک جذبہ ہے اور بس۔ اسی طرح دشمنان دین اور مذہب سے نفرت عملی بیزاری اور علیحدہ سے جدا ہو جائے تو ایک جذباتی مسئلہ ہے، کچھ نہیں اور کچھ نہیں۔ اور اسلام اپنے قوانین کو جذبات کی منزل سے بالا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی مرضی کے مطابق عمل بھی کیا جائے، تاکہ عمل ہی اس محبت کا عملی اظہار بن جائے، اور جس سے بیداری اختیار کی جائے اس کے اعمال سے دوری اختیار کی جائے، تاکہ یہ دوری ہی براءت کا عملی اظہار ہو سکے۔ تولا و تبرہ کے الفاظ بعض حلقوں میں ضرورت سے زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، فرقہ بنا لیا جاتا ہے تولا و تبرہ کا، بہت برا مانا جاتا ہے، یا جائے بہت ڈینجر چیز مانی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا یہ حساس علاقہ، بڑے کرفیو لگتے ہیں، یہ کورونا کے زیادہ ہیں، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کون سی احتیاط؟ بہت بڑی عبادت ہے تولا و تبرہ، ڈرنے کی بات نہیں ہے، نہ کسی کو برا کہا جاتا، حکم الہی کے مطابق، اور اللہ اور اس کے اولیاء سے محبت کرنا، اور حکم الہی کے مطابق اللہ اور اس کے اولیاء کے دشمنوں سے نفرت کرنا، بس۔ ابو جہل ہے تو نفرت کے لائق ہے، ابو لہب ہے تو نفرت کے لائق ہے، جس خدا کا دشمن ہو، رسول کا دشمن ہو، اس سے بیداری ضروری ہے۔ اور ان سے ایک طرح کے تفرقے کی بو آنے لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تولا و تبرہ نہ کرو، فرقہ واریت ہوگی، بو آنے لگی۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ دونوں الفاظ قرآنی لفظ ہیں، پروردگار عالم نے انہیں مقدس الفاظ قرار دیا ہے۔ خدائی تقدس کے مقابل میں نادان مسلمانوں کی بیزاری یا حساسیت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حکم قرآن مانو، حکم رسول مانو، اور نہ اس سے لفظ کو منحوس یا ناقابل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہیں ہوگا، نہیں تبرہ نہیں ہوگا، تولا نہیں ہوگا، منحوس ہے، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہو گئے۔ بھئی کیوں؟ قرآن کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ تبرہ گالی کا نام نہیں ہے، گالی دینا بھی غلط ہے، آئے گی۔ تولا و تبرہ سنت خدا بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، اور زمانے کے تقاضوں میں سے ہے۔ بلکہ در حقیقت منحوس وہ افراد ہیں جو اس مقدس لفظ کو نحوست یا تفرقہ پردادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال الفاظ کو محبوب قرار دیا ہے، ناقابل نفرت، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جذبات انسانی کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تولا بھی ضروری ہے، تبرہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر مذہب کی تکمیل ناممکن ہے۔ انعمت علیہم بھی پڑھو، غیر المغضوب ولا الضالین بھی پڑھو، دونوں ضروری ہے، دونوں کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، دین ہی مکمل نہیں ہے۔ حال الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور دشمنی اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ بلکہ واضح لفظوں میں یہ کہا جا سکے کہ اخلاص اور خلوص اور نفاق کے درمیان ہدف اصل یہی تبرہ ہے۔ مخلص اور منافق کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہی تبرہ ہے۔ منافق حد سے محبت کا اظہار تو کر سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے ہم بھی تو امام حسین کو مانتے ہیں، مولا علی کو ہم بھی مانتے ہیں، حق سے محبت کا اظہار تو کر سکتا ہے لیکن باطل سے بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتا، جیسے کہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ جو اہل بیت کا تذکرہ کرے، اس قصیدہ پڑھے، اپنے جیب گرم کر لے، فضائل ائمہ معصومین پڑھے، پہلے یہ دیکھو کہ اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے نہیں اس کے دل میں۔ یہ منافقین صاحب ایمان سے ملاقات کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ 14 نمبر، یہ منافقین صاحب ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا چکے ہیں،
اور اپنے شیاطین کو جو ہے وہ الگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو فقط صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں جو ہمارے مجمع سے لوٹ کے لے کے جاتے ہیں نا، وہ بھی جا کے اپنے گروہ میں کہتے ہوں گے ارے دیکھو ہم نے ان کے مذاق کیا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین تولا کا اعلان تو کر سکتے ہیں لیکن تبرہ ان کے امکان سے باہر ہے، ان کی طاقت نہیں وہ تبرہ کر سکے، اور یہ صرف صاحبان ایمان اور اخلاص کا کارنامہ ہے۔ اسلام کے دیگر فرائض کے طرح تولا و تبرہ کو بھی متعدد امتیازات حاصل ہیں جن کا ایک مختصر خاکہ اس مقام پر درج کیا جاتا ہے۔ صرف ایک مثال دے کر بات تمام کر دیں۔ آج کی دعا میں سنت الہیہ سنت رسول ہے، جہاں اللہ کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت ہے، وہاں سنت الہیہ سنت پیغمبر کے ہم توفیق مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے رازدار ہونا، لہذا اس سنت پہ ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ دوسری سنت، جس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر بندوں کے فرائض میں شامل ہونے سے پہلے سنت الہیہ میں شامل ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت کا انتظام کرنا اور برائیوں سے روکنا اور ٹوکنا یہ خدا کا کام ہے۔ اسی طرح تولا و تبرہ بھی سنت الہی کا ایک حصہ ہے، اور دونوں کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ امر و نہی کا تعلق کام سے ہوتا ہے، افعال سے ہوتا ہے، بات سے نہیں ہوتا ہے، اور تولا و تبرہ کا تعلق فاعل یعنی شخصیت سے ہے، شخص سے نہیں۔ اور اس امر یعنی جس قدر آسان ہوگا تولا اسی قدر مشکل ہے۔ اس سے انسان کی اپنی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نہیں، جس قدر آسان ہے تبرہ اسی قدر مشکل ہے، اس کے اختلاف کے خطرات کو پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن تمام باتوں کے باوجود پروردگار عالم نے تولا کو بھی اعلان فرمایا ہے اور تبرہ کو بھی اعلان کر دیا، تاکہ یہ عمل عبادت بننے سے پہلے سیرت معبود بن جائے، اللہ کا آرڈر بن جائے، اللہ کی رضا سمجھ میں آ جائے کہ وہ تولا کا بھی حکم دیتا ہے، تبرہ کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ایک ہی عمل ایک اعتبار سے عبادت بھی ہو اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے سنت الہیہ بھی ہو۔ جس طرح کی صلوات کا معاملہ ہے، صلوات عمل خدا ہے، عمل ملائکہ بھی ہے، اور پھر فریضہ صاحبان ایمان بھی ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا ہے؟ صلوات کا معاملہ عمل خدا ہے، اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں، یہ عمل ہے، زبانی نہیں۔ اور پھر فریضہ اے ایمان والے ہو تم بھی صلوات۔ فرق صرف یہ ہے کہ خدا اور ملائکہ کے بارے میں اس کا اعلان بطور سنت اور سیرت ہے، ہماری سیرت پر عمل کرو۔ صاحبان ایمان کے بارے میں بطور فریضہ، اس کے علاوہ پروردگار کی طرف سے صلوات کا نزول رحمت ہے، اور صاحبان ایمان کی طرف سے دعائے رحمت۔ اللہ جب صلوات پڑھتا ہے اس کا مطلب رحمت نازل کر رہا ہے، اور مومنوں سے کہا کہ تم صلوات پڑھو، یہ دعائے رحمت ہے، اس کے حق میں ہے رحمت کو نازل کرنا، اور ہمارے حق میں ہے کہ ان رحمتوں میں شامل ہو جانا۔ اپنے لیے صلوات پڑھتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ 3 تحفے پیغمبر کی طرف سے، 3 پروردگار کی طرف سے، 3 جبریل کی طرف سے تحفے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تولا و تبرہ کے معاملے میں کچھ ایسے ہی ہے کہ اولیاء خدا سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی کرتے ہیں، دشمنان خدا سے خدا بھی نفرت کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں کو تولا و تبرہ کے منازل میں بھی فرق ہے اور طریقہ اظہار میں بھی فرق ہے۔ اللہ کی منزل الگ ہے، اظہار کا مقام خدا کا الگ ہے،
ہمارے لیے جو حکم ہے، جو آرڈر ہے وہ الگ ہے۔ پروردگار تولا کا اظہار استجاب دعا کے لیے کرتا ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہے۔ قبولیت دعا چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، خدا سے، رسول سے اور آل محمد اور ان کے دوستوں سے دوستی کرو، تولا کرو۔ رفعت ذکر ہوتا ہے، تمہارا ذکر بلند ہوتا ہے۔ نزول رحمت ہوتی ہے تولا کے ذریعے۔ عظمت شخصیت وغیرہ کی شکل کرتا ہے تولا کے ذریعے، اور بندہ اس کا اظہار اتباع اور پیروی اور اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اہل بیت اور خدا سے محبت کرتے ہو تو ان کی اتباع بھی کرو، پیروی بھی کرو، اطاعت بھی کرو، فرما برداری بھی کرو، تب یہ تولا ظاہر ہوگا، اس کے اندر سے کرو۔ یہی حال تبرہ کا بھی ہے۔ پروردگار کے یہاں اس کا اظہار مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی، نجاست، قتل، علیت اموال، لعنت، مردودیت وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ صاحبان ایمان کا اظہار شخصیت سے کنارہ کشی ہے، اعمال سے بیداری ہے، عہدوں سے علیحدگی کی شکل میں کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو کسی طرح کے منصب نہیں دیا جا سکتا، اور نہ کسی حال میں ان کی بیعت کی جا سکتی ہے، اور نہ ان سے تعاون کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار کے تولا و تبرہ کی طرح حسب ذیل آیات کا ارشاد ہے: مسلمانوں، جب مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہے، اب پروردگار کی طرف سے ان سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1۔ یہی سورہ توبہ امیر المومنین لے کے گئے تھے، کوئی اور لے کے گیا تھا۔ اللہ کا حکم آیا کہ پیغمبر یہ خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو۔ امیر المومنین کو بھیجا سورہ توبہ کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اس میں کیا تھا؟ پہلی ہی آیت میں دیکھ لیں: مسلمانوں، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ بنوایا ہے، اب پروردگار کی طرف سے ان سے بیداری کا اعلان کرو، ان سے پر تبرہ کرو، تو بگڑ نہیں جائیں گے جب علی تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کی طرف سے روز حج اکبر کا یہ اعلان جاری ہے کہ اس وقت کفار، مشرکین، منافقین سب مل کر حج کیا کرتے تھے، وہ حج اکبر تھا۔ حج اکبر صرف جمعے کو نہیں ہوتا، ایک ہی مرتبہ کائنات میں حج اکبر ہوا جب ساری انسانیت مل کر حج کر رہی تھی۔ اس کے بعد سورہ برات نکلے: تم نجس ہو، خانہ کعبہ سے نکلو، تم ناپاک ہو۔ جرات، کفار یہ سن کر غصے ہوئے، اپنی تلواروں کو اٹھایا، حملہ کرنے لگے۔ علی نے کہا کہ ہاتھ تلواروں کا نہ چھوؤ، روکنے والا رسول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بیدار ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ جو شخص بھی اللہ اور ملائکہ اور مرسلین اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بھی کافروں کو دشمن رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ 98۔ پروردگار توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ 222۔ اللہ نیک عمل کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ آل عمران 134۔ اللہ انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، اللہ بھی دوست رکھتا ہے، اور اس کی سنت پر عمل کرو۔ اور اللہ بھی بیدار رہتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس سے بھی ہم سنت پہ عمل کریں۔ اللہ انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، تو لہذا انصاف کرو، ظلم نہ کرو۔ عدالت علی کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ علی کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ لوگوں نے کہا ان کی عدالت نے انہیں قتل کیا۔ لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں، علی اپنی عدالت۔ سورہ مائدہ 42۔ پروردگار ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو شیشہ پلائی ہوئی، میدان سے بھاگنے والے کی نہیں، پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر اس راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 4۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر جہاں محبت کرنے اور نہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن سے صرف صاف ظاہر ہوتا ہے تولا و تبرہ ایک طرح کا صاحب ایمان کا فریضہ ہے، اور دوسری طرف پروردگار کا طریقہ ہے۔ یہی بات ان کی عظمت اور جلالت کے لیے کافی ہے کہ یہ سنت الہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے فرض ہے کہ جب اللہ آرڈر دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے یہ احکام ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سنت الہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
تو آج کی دعا میں کہ پروردگار ہمیں اللہ اور اس کے دوستوں سے محبت اور خدا کے دشمنوں سے نفرت، سنت الہی سنت پیغمبر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے درمیان میں یہ چیز رائج ہو جائے کہ تقویٰ صرف تسبیح لے کر مصلی پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، محبت اور تولا اور تبرہ کا نام بھی تقویٰ ہے، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے، رفعت عبادت ہے۔ ایک انسان منافق اچھے لوگوں اور حق سے محبت تو کر سکتا ہے، دعوی محبت تو کر سکتا ہے، لیکن منافق کبھی دشمنوں سے نفرت نہیں کر سکتا، بغض نہیں کر سکتا۔ کسی کو پہچاننے والا کی اپنا ہے پرایا، تو محبت کے ذریعے نہ پہچانو کہ ہماری بزم میں آیا اور یہ قصیدہ سنا کے یا وہ تقریر کر کے گیا اور کیا اچھا بولتا ہے کیا اچھا نہیں بولتا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا تعلق دشمنوں سے کتنا ہے۔ کوئی منافق تو نہیں ہے کہ محبت کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور ان سے بیزاری کا بھی دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ تولا تبرہ حکم الہی ہے، حکم ارکان ہے۔ نماز میں بھی ہم تولی تبرہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ کہتے ہیں، پہلے تبرہ کرتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پہلے تبرہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ سورہ الحم پڑھتے ہیں، تولا تبرہ، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تبرہ ہے۔ ہماری تمام عبادتوں میں، تمام معاملات میں یہ دو چیزیں، بلکہ یہی ہائی عبادت ہے کہ ساری عبادت میں لوگ ہو سکتا ہے بچ جائیں، نماز میں جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، نماز بھی اگر قبول ہو گئی تو پھر آگے روزہ پوچھا جائے گا، روزے کی طرف گئے آگے ہو تو پھر اس کے بعد پھر آگے پڑے گا حج اور دیگر عبادتیں، یہاں تک ایک انسان یہ سوچے گا کامیاب ہو گئے، ہاں خدا اور خدا کے رسول اور اس کے اہل بیت سے محبت بھی کرتے، کہتے یہی نجات کے لیے نہیں کافی، آخری منزل ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے یا نہیں۔ اگر دشمنوں سے نفرت ہے تو کامیاب، دشمنوں سے نفرت نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں، متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہے۔ یہ تقوی الہی کا بہترین عمل ہے جہاں انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اس بات کی طرف آمادہ ہوتا ہے کہ میرے کریم پروردگار، میرے رحیم کریم پروردگار ہمیں ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے، اور ہر طریقے کی ان کی اطاعت، اتباع، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ظالموں سے نفرت، ان کی تمام برائیوں کو چھوڑنا، بیزار ہونے کی دولت عطا فرما، ان کی برائیاں ہم تک نہ آ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام معاملات کو حل کر دے، مومنین کو حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ، ان کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کی حفاظت، اور ہمیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے سارے روزے، نمازیں، دیگر عبادتوں کو قبولیت کا شرف عنایت فرما، ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے، ہمارے تمام روحانی جسمانی مرض کو دور فرما، اور ہمارے ہاتھ اٹھے تو خالی واپس نہ کرنا، دنیا اور آخرت کی تمام دولتیں ہمیں عطا فرما، ہمارے رشتے کو قائم اور دائم فرما، ہمارے تمام اقربات، پریشانی، مومنین کی حفظ امان رکھے، صحت و سلامتی رکھے۔ جو لوگ ان دینی کاموں میں معاون اور مددگار ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔